السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اے نیو ولاگ۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں؟ ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، دل بے چین رہتا ہے اور عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ کوئی بڑی مصیبت نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی ایسی عادتیں ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر کی برکت اور سکون اٹھا لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں 5 ایسی عادتوں کے بارے میں بات کروں گی جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری عادت آج کل ہر گھر میں عام ہو چکی ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 1 ہے نماز میں سستی یا نماز چھوڑ دینا۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، لیکن جب نماز قضا ہونے لگے یا بالکل چھوٹ جائے تو دل سے سکون اٹھنے لگتا ہے۔ آج ہی ارادہ کریں کہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے جی گھر میں ہر وقت گانے اور ریلز چلنا، ڈرامے دیکھنا۔ آج کل صبح سے رات تک موبائل پر ریلز اور میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ جب ہر وقت دل اللہ کی یاد کی بجائے غفلت میں رہے تو اس کی جگہ قرآن کی تلاوت، ذکر یا علم کی باتیں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ یقین مانیے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا۔ جھوٹ اور غیبت ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہمیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ تو صرف ایک بات بولی ہے، ایسے کیا ہے ویسے کیا ہے۔ جھوٹ اور غیبت صرف گناہ ہی نہیں بلکہ رشتوں کی برکت بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جو زبان اللہ کی یاد کے بجائے لوگوں کی برائی میں مصروف رہتی ہے وہاں دلوں کی محبت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ نمبر پوائنٹ جو ہے نا 4 پوائنٹ ہے والدین کی نافرمانی اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا۔ جی ہاں، والدین کی دعا برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنے والدین کا دل بالکل بھی نہیں دکھانا چاہیے، ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے اور یہ ہمارا دین بھی ہمیں بولتا ہے۔ اگر وہ آپ کو چوری کرنے کے لیے بھی بولے نا تب بھی آپ نے ان کو انکار نہیں کر سکتے، تو پھر پیچھے رہ ہی کیا گیا۔ اور رشتہ دار، اور ہاں، صرف آپ اسلام چھوڑنے کی بات نہیں مان سکتے، باقی آپ والدین کی ہر بات مان سکتے ہیں۔ اور جو رشتہ داری توڑتا ہے اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی برکت چاہتے ہیں اور والدین کا احترام اور رشتہ داروں سے حسن سلوک ضرور کریں۔ اچھا جی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ دار آتے ہیں تو ہمارا منہ نہ بنے، ہم ان سے بھی حسن اخلاق کے ساتھ ملیں۔ استغفار نہ کرنا اور گناہوں پر قائم رہنا۔ استغفار نہ کرنا اور گناہوں پر اگر ہم قائم رہیں گے، اور اللہ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پیاری عبادت کون سی لگتی ہے؟ استغفار کی۔ ہمیں اپنے پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کے فون کو بند کر کے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے تسبیح اٹھا لینی چاہیے اور ایک جگہ بیٹھ کے خوب استغفار کرنا چاہیے۔ ذکر استغفار کی بہت برکتیں ہیں۔ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے کل اپلوڈ کی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ میں نے استغفار کی فضیلت بیان کی ہے، بلکہ میری 2 ویڈیوز ایسی ہیں جو استغفار کے بارے میں ہیں، آپ جا کے ان کو دیکھیے اور آپ ان سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ اچھا، ہر انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے نا، لیکن جو انسان استغفار نہیں کرتا نا اس کے گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ اب یہاں دیکھا جائے تو ہمارے پیارے نبی کو ویسے استغفار نہ بھی کریں تو وہ جن کے لیے دنیا بنائے گی ان کو توبہ کی کیا ضرورت، لیکن انہوں نے ہمیں سکھانا تھا نا، ہمیں طریقہ بتانا تھا، تو اسی لیے انہوں نے استغفار کا معمول بنایا۔ اگر آپ 7000 بار، وہ میں نے ویڈیو شیئر کی ہے وہ دیکھیے گا، اگر ویسے نہیں پڑھ سکتے تو آپ 1000 بار پڑھ لیں، اگر آپ 1000 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سنت نبوی کے مطابق آپ نے 100 بار استغفار پڑھنا اپنی عادت لازمی بنانی ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں برکت اور سکون کا فرق محسوس کریں گے۔ اچھا، جو لوگ گھر میں ہر وقت ڈرامے، ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کو میں ایک پوائنٹ اور بتا دوں کہ اگر آپ صبح اٹھیں اور سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین
سب سے پہلے آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہی آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ کی زبان پاک ہے، پوری سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. پھر آپ نماز فجر کے بعد نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ یا سورۃ محمد یا پھر سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، کوئی بھی سورت آپ کی فیوریٹ ہے جس کو سن کے آپ کو سکون ملتا ہے تو آپ اپنے فون میں چلا کے چھوڑ دیں اور اپنے کام میں لگ جائیں. ناشتہ بنائیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو ریڈی کر کے اسکول بھیجیں، پھر گھر کے کام کریں. اتنے ٹائمنگ میں جب تک آپ اپنے کام ختم کرتی ہیں اپنے گھر کو برکت سے بھر دیں. ریلز اور اپنے ڈرامے اور گانے ان کو سننے کی کوشش، اگر آپ کو بہت زیادہ ایڈکٹ ہوگی آپ ان چیزوں کی تو آپ ان کو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو ہم چاہیں کہ ہم کریں اور وہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس وجہ سے، کیونکہ یہ ہر کام کر سکتے ہیں. اگر ہم برائی کے کام کر سکتے ہیں اور اس پہ استقامت سے چل سکتے ہیں تو ہم نیکی کے کام بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر جی بچوں نے فرمائش کی تھی پاپ کارنز بنا کے دے دیں، تو میں نے ان کو پاپ کارنز بنا کے دیے، اور اکثر بچے فرمائش کرتے ہیں کہ میٹھے پاپ کارنز بنا کے دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی میں شیئر کروں گی جلد. اچھا جی، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنے دعاؤں میں بہت سے یاد رکھیے گا. پلیز کمنٹ کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، اس سے بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے. اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی ہیں، آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں بڑا ہی حوصلہ ملتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ ان عادتوں پہ آپ آج سے کوشش کر کے اپنے آپ کو بیٹر کریں گے. تو مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتی ہوں میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ ویڈیو کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.